मुफ्ती साहब आखिरी सवाल, मेरी उम्र 20 साल से, मैं गुनाहों से बचने के लिए शादी करना चाहता हूँ। मैं अक्सर अपने वालिदैन से शादी करने का कहता हूँ तो अब्बू कहते हैं अपने पैरों पर सही तरीके से खड़े हो जाओ। तो आप सही तरीके से ऐसे यूं करके खड़े हो जाए। अब्बू बोले देखो मैं कहाँ गलत तरीके से खड़ा हूँ, और पैर भी मेरे अपने किसी से, वसीम भाई से मैंने उधार नहीं लिए ये पैर। एक वीडियो बना के अब्बू को भेज दें। अच्छा मेरे भाई सही तरीके से अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, फिर शादी की बात करो, जबकि मेरा अपना टाइल्स और मार्बल की दुकान है। अबे मेरे भाई मैंने जब अपनी शादी की है मेरी तो बहुत थोड़ी तनख्वाह थी। आपका टाइल्स और मार्बल का बिजनेस है, अगर मेरा टाइल्स और मार्बल का बिजनेस होता मैं चौथी शादी पहले करता। मैं तो लोगों के हालात देख देख के हैरान हो रहा हूं यार। मैं बता रहा था ना, मेरे बारे में लोगों ने मशहूर कर दिया कि मेरी यूट्यूब से 1 करोड़ की अर्निंग है। मुफ्ती साहब आखिरी सवाल, मेरी उम्र 20 साल से, मैं गुनाहों से बचने के लिए शादी करना चाहता हूं। मैं अक्सर अपने वालिदैन से शादी करने का कहता हूं तो अब्बू कहते हैं अपने पैरों पर सही तरीके से खड़े हो जाओ। तो आप सही तरीके से ऐसे यूं करके खड़े हो जाए। अब्बू बोले देखो मैं कहाँ गलत तरीके से खड़ा हूं, और पैर भी मेरे अपने किसी से, वसीम भाई से मैंने उधार नहीं लिए ये पैर। एक वीडियो बना के अब्बू को भेज दें। अच्छा मेरे भाई सही तरीके से अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, फिर शादी की बात करो, जबकि मेरा अपना टाइल्स और मार्बल की दुकान है। अबे मेरे भाई मैंने जब अपनी शादी की है मेरी तो बहुत थोड़ी तनख्वाह थी। आपका टाइल्स और मार्बल का बिजनेस है, अगर मेरा टाइल्स और मार्बल का बिजनेस होता मैं चौथी शादी पहले करता। मैं तो लोगों के हालात देख देख के हैरान हो रहा हूं यार। मैं बता रहा था ना, मेरे बारे में लोगों ने मशहूर कर दिया कि मेरी यूट्यूब से 1 करोड़ की अर्निंग है। तो अगर ये झूठी खबर है, काश ये खबर मेरे कमारेपन में जारी हो जाती, क्योंकि मेरे बहुत से रिश्ते अर्निंग देख के रिजेक्ट हुए हैं कि मुफ्ती साहब दुकानें पकौड़ों की, दुकानें बातें करोड़ों की और दुकानें पकौड़ों की। तो हमसे तो हमारी आमदन का जो वो तो अब अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कि कोई गरीब आदमी हूं, अल्लाह ने मुझे माली वसअत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मेरे बाहर के दौरे होते हैं ना, जापान जा रहे लोग कहते हैं बड़ा पैसा है यार, कभी जापान जा रहा है कभी उधर जा रहा है, कभी अपने खर्चे पे होता है। ज्यादातर स्पॉन्सर होते हैं, और स्पॉन्सर मुझे घुमाने के लिए नहीं होते, दीन की तबलीग के लिए स्पॉन्सर किया जाता है। और स्पॉन्सर का मतलब आने जाने का किराया वो लोग देते हैं जो बयानात करवा रहे हैं तबलीग की नीयत से। बाकी जो मैं घूम रहा होता हूँ ये गरीबी है। जापान में घूमने के लिए नहीं गया था, जापान में बयानात के लिए गया था, और एक एक दिन में 2-2 बयानात हुए हैं। हाँ, बयान से फारिग होते थे तो घूम भी लेते थे। तो लोग समझ रहे हैं कि ये अय्याशियां कर रहे हैं जापान में, और ये कोई अय्याशी ट्रेन में बैठे हैं, क्या अय्याशी है यार, ये यहां से वहां चलेगा, ये कोई, ये तो बेवकूफों का काम है यार, इसको अय्याशी समझना। गरीबों वाली सोच है ना, सही गरीबों वाली सोच, इसको क्या अय्याशी है। तो मेरी अच्छी आमदन है अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब नहीं हूं, लेकिन इतनी नहीं कि करोड़ों की आमदन हो। अच्छा मैं ये जापान वाली बात मुकम्मल कर दूं कि लोग स्पॉन्सर करते हैं अक्सर व बेशतर तबलीग के लिए, लेकिन मेरे बयानात का कोई पैसा नहीं होता। स्पॉन्सर में ये दाखिल नहीं है कि मैं जा रहा हूं तो मुझे बयान पे पैसे मिलते हैं कि आप आएंगे तो आपको इतने पैसे, क्योंकि बाज़ खतीबों का ये सेटअप है, वो जब कहीं जाते हैं तो उनको स्पॉन्सर भी किया जाता है, फिर उनके अलग से पैसे भी होते हैं, उस पर मेरी तरफ से पाबंदी है। समझते हो कि नहीं समझते भाई? ठीक है, आप बुला रहे हो तो आप खर्चा दे दो, अगर आप बयान रखवाना चाहते हो तो तबलीग की नीयत से मैं आ जाऊंगा, बस इससे ज्यादा नहीं है। बाकी कोई किसी अपनी खुशी से तो कोई किसी को भी गिफ्ट दे सकता है। तो यहाँ भी लोग आते हैं, कोई मिठाई का डब्बा लेकर आ रहा है, कोई पैसे लेकर आ रहा है, कोई हलवा लेकर आ रहा है, कोई चॉकलेट लेकर आ रहा है, वो तो एक अलग सी चीज है, वो तो बाहर मुल्क में भी हो सकता है। लेकिन मेरा कोई भी बयान, जितने भी मेरी तबलीगी सफर है सारे फ्री में है। बहुत ज्यादा ये होता है कि वो आने जाने का खर्चा और वहां रिहाइश का खर्चा वो लोग उठाते हैं, वो भी खर्चे की सूरत में नहीं, रिहाइश दे देते हैं। अक्सर तो मैं घरों में ही रहता हूँ, होटलों में नहीं रहता हूँ। हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि मैं अपने खर्चे पे चला जाता हूँ, कभी ऐसा भी होता है। बाज़ जगहों पे तो ऐसा होता है कि मैं तबलीग की जरूरत महसूस करता हूँ, वो जब मुझे बुलाते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ अगर आप किराया नहीं उठा सकते तो ये मैं खुद अपना किराया खर्च करके आऊंगा। यानी ये जो तबलीग के मेरे दौरे हैं ये कोई प्रोफेशनल नहीं है, जो मेरा अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ये। क्योंकि लोग ये भी समझते हैं कि चलिए मौलाना लोग जो जा रहे होते हैं ना इतनी तबलीग के लिए, तो ये इनको कोई, ये दीन की तबलीग फ्री में होती है। एक हिंदू ने मेरे बयान, जापान वाले बयान में नीचे कमेंट्स किए हुए थे कि ये मुसलमानों के मजहबी रहनुमाओं को देखो कैसे दुनिया परस्त हैं, कितनी अय्याशी, कभी जापान जा रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कभी मलेशिया जा रहे हैं, कभी थाईलैंड जा रहे हैं, और हमारे पंडित देखो। एक हिंदू ने कमेंट्स किए हुए थे, हमारे पंडित देखो। तो मैं उस तरह के हिंदुओं से ये बात कहना चाहता हूं कि ये इस्लाम के जिंदा होने की दलील है। मुसलमान पूरी दुनिया में है और वो समझते हैं इस्लाम बरहक मजहब है, तो लाखों रुपए खर्च करते हैं उसकी तबलीग के लिए, खर्चा उठाते हैं कि मुसलमान स्कॉलर्स को बुला के हमने उनसे बयानात करवाने हैं। उसमें ना उनका फायदा होता है दुनिया का, ना मेरा कोई दुनिया का फायदा होता है। समझते हो कि नहीं समझते? दूसरे मजहबी रहनुमाओं को उनके मुरीदीन इतना प्रोटोकॉल देते नहीं है। अब जापान में जो हिंदू हैं वो कभी ये नहीं करेंगे कि इंडिया से हिंदू को स्पॉन्सर करें और दीन की तबलीग के लिए बुलाएं। वो इतना पैसा खर्च करने का उनके पास दिल ही नहीं है। ये दिल और जिगर अल्लाह ने किसको दिया है? ये मुसलमानों को दिया है। तो ये इस्लाम के जिंदा होने की दलील है। ये नहीं आई मेरा ख्याल है बात। तभी आप देखो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पूरी दुनिया जा चुके हैं। ये तफरीही सफर थोड़ी, उनके दुनिया में जितने सफर हुए तबलीग के सफर हुए हैं। मौलाना तारिक जमील पूरी दुनिया जा चुके हैं, पूरी दुनिया का एक चप्पा भी उन्होंने नहीं छोड़ा होगा। तो आप क्या समझते हो ये क्या घूमने फिरने गए थे? ये तबलीग के लिए। तो जिन लोगों ने बुलाया लाखों रुपए खर्च किए उन लोगों ने।
حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پہ بھی, میرے پر بھی خرچ کرتے ہیں. تبلیغ یہ میرے پہ نہیں ہو رہے, یہ کس پہ ہو رہے ہیں؟ یہ اسلام پہ خرچ ہو رہا ہے. تو کسی اور مذہب کے حاملین میں اتنا جگر ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ پہ اتنے روپے خرچ کریں. یہ مسلمانوں کو اللہ نے جگر دیا ہے, اور تھوڑے تھوڑے تاجر بھی ٹھیک ٹھاک خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ مسلم. میں جب عالم بن رہا تھا تو میں آپ کو بتاؤں, مجھے لوگوں نے تانا دیا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک, اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ میں مسجد اور گھر کے علاوہ کہیں بھی نہیں جا سکتا. جاپان کا تو میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا. مجھے کسی نے دوسرے نے کہا کہ آپ اگر عالم بن گئے نا اور علم میں مضبوطی ہوئی تو مفتی صاحب, مجھے اس وقت تو مفتی صاحب نہیں کہتے تھے لوگ, اس وقت جو بھی مجھے نام سے پکارا, جس نے بھی, جو دوست کا, بھائی کا, جو بھی کہا, اس نے کہا آپ کے پوری دنیا میں سفر ہوں گے. مجھے لگا کہ اس سے بڑا لطیفہ میں نے اس سے پہلے دنیا میں کبھی سنا نہیں, کہ میں ملا آدمی, قرآن و سنت جاننے والا, نہ کسی کمپنی میں اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد مجھے اچھی جاب مل سکتی ہے. پھر ہم تو روحانی عملیات والوں کے بھی خلاف ہیں, ورنہ مذہبی لوگ وہ روحانیت کے نام پہ ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپتے ہیں. تو ہم نے تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو مدرسے سے فارغ ہو کے کوئی مسجد سنبھال کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا ہے, حلال حرام کے مسئلے بتانے. مسئلہ بتانے پہ 5 روپے بھی نہیں ملتے. یہاں جو ہمارے پاس مسائل آتے ہیں نا, لوگ سوال دے کے جاتے ہیں, ایک ایک مسئلے پہ 3-3 4-4 دن بعض دفعہ تحقیق پہ لگ جاتے ہیں. جواب لکھا, ٹھپا لگا کے اس کو دیا, اس کا مسئلہ حل ہو گیا. ایسا اتنا بھی نہیں کہ کوئی 5 روپے نکال کے دے دے, اور دینا بھی نہیں ہے. میں کوئی یہ نہیں, آر نہیں دلا رہا کہ آپ دینا شروع کر دیں. یہ سارے کام علماء کس میں کر رہے ہوتے ہیں؟ فری میں. تو ہم دیکھ رہے تھے اپنے علماء کو بھی, اپنے اکابر کو بھی. تو ہمارا خیال تھا یہی ہوگا بھائی, دین کی خدمت ہوگی, پیسہ بالکل بھی نہیں آئے گا. ٹریولنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں کوئی کیوں بلائے گا دنیا میں کسی کنٹری میں بھائی؟ تو ہم تو کشتیاں جلا کے آئے تھے. میرے والد صاحب پوری دنیا میں ٹریولنگ کی ہے, میرے والد صاحب نے, کیونکہ پاکستان نیوی میں تھے. میں بھی پاکستان نیوی میں جا رہا تھا. نیوی میں جانے سے میرا بڑا مقصد یہ تھا پوری دنیا گھوم سکوں میں. مجھے اتنا شوق تھا دنیا. آرمی کو میں منتخب نہیں کر رہا تھا, میں کس کو منتخب کر رہا تھا؟ نیوی کو. کیونکہ میں جب کارساز سے گزرتا تھا لکھا ہوتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. یہ جملہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتا تھا. لکھا ہوتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. پاکستان نیوی جوائن کرو, دنیا دیکھو. میرے والد صاحب تو نیوی میں تھے, دنیا دیکھ چکے تھے. کہاں کہاں میرے والد صاحب نہیں گئے پوری دنیا میں. میرے والد صاحب کہتے تھے چائنا اور آسٹریلیا 2 ایسے ملک ہیں جہاں میں نہیں گیا, باقی پوری دنیا میں گئے میرے والد صاحب. تو میرا بھی بڑا دل چاہتا تھا دنیا دیکھوں میں. لیکن جب میں نے کشتی جلائی, میں نے کہا نیوی میں جانے کا ارادہ کیا کیا, کینسل کیا. ڈاک یارڈ میں گیا تھا, وہاں سے بھی ریورس ہو گیا میں. تو میں نے سوچا اب تبلیغ والے آئے, انہوں نے سمجھایا, ہم نے کہا چلو مدرسے میں جاتے ہیں. تو مدرسے میں ہمیں 2 چیزوں کا تھا کہ نہ پیسہ کما سکیں گے کبھی بھی زندگی میں, کیونکہ مولوی جو 2 نمبر مولوی ہے نا, پیسہ کماتا ہے روحانی عملیات سے. اس کے علاوہ مولوی کے پاس پیسہ کمانے کا یا تو تجارت سے کمائے گا, تو تجارت کا تو تجربہ چاہیے نا. تجربے کی عمر تو ہماری کہاں لگ گئی, مدرسے میں لگ گئی, جو بہترین عمر ہوتی ہے. 18 سال میں آیا تھا میں مدرسے میں. یا آدمی ایجوکیشن کے ذریعے پیسہ کماتا ہے, کوالیفائڈ کوئی انجینئر بنتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے, پھر پیسہ کماتا ہے. تو ہم تو جو علم حاصل کر رہے تھے وہ دین کا علم تھا, اور دین کے علم کے سرٹیفکیٹ, میرا جو سرٹیفکیٹ ہے, کہیں بھی مجھے کسی قسم کی جاب ملنے کا اب تک کوئی چانس بولو ہے ہی نہیں. پاکستان میں عالم کے سرٹیفکیٹ پہ کوئی جاب ہی نہیں ہے. تو ہم تو آئے تھے, اب ہمیں تو سب سے پہلے خطرہ ہوا کمائیں گے کہاں سے, کھائیں گے کہاں سے. گھومنا تو گیا تیل لینے, گھومنا کہاں گیا, دنیا گھومیں گے, وہ تو ہمیں پہلے ہی پتا چل گیا کہ اب ہماری دوڑ مسجد مدرسہ. لیکن لوگوں کو حلال حرام بتائیں گے. ہمارے حضرت نے اتنا باطل فرقوں کے خلاف کام کیا, بھائی کوئی باطل اٹھے گا تو اس کے خلاف ہم کام کریں گے. تو اس نیت سے ہم نے علم حاصل کیا. کوئی نیت ہماری دنیا الحمدللہ شامل ہو ہی نہیں سکتی تھی, کیونکہ فیوچر تاریخ تھا دنیا کے لحاظ سے. تو ہمارے حضرت نے ہمیں حوصلہ دلایا, فرمایا ملا کا رزق. پہلا بیان حضرت کا کیا ہوا, ملا کا رزق. اللہ نے, حضرت نے فرمایا اللہ پہ اعتماد توکل کر کے کشتیاں جلا کے آؤ, علم حاصل کرو, رزق تمہارے پیچھے بھاگے گا, دوڑے گا, تم آگے آگے, روزی پیچھے پیچھے. فرمایا دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو, رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں, ٹوٹیں گے. ہم نے یقین کر لیا بھائی ہم تو کس کے لیے آئے ہیں, اللہ کے لیے آئے ہیں. حضرت کہہ رہے ہیں رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں بلکہ کیا ہوں گے, ٹوٹیں گے. پھر حضرت نے یہ بھی بتایا کہ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے, بنیادی ضرورتیں ساری پوری ہوں گی. یہ نہیں کہ آپ ہوائی جو ہے نا وہ آپ کا اپنا جہاز ہوگا, نا, بنیادی ضرورتیں ساری کیا ہوں گی, پوری ہوں گی. تو یہ رزق کا مفہوم ہے. پھر دنیا کی ٹریولنگ کی تو حضرت نے بات ہی نہیں کی نا, وہ حضرت کو تھا کہ کہاں جائیں گے. حضرت تو ہمارے جا چکے تھے دنیا. لیکن تو اب کیا ہوا ہے, جب میں مولانا بنا, میں نے بیانات شروع کیے, تو اب ہمیں سفر پہ مجبور کیا جا رہا ہے. یہ جو جنہوں نے مجھے جاپان بلایا نا, یہ انہوں نے بلایا ہے اصرار کر کر کے, آ جاؤ کائنڈلی. صحیح ہے نا, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, پلیز. اتنے فون ارشاد بھائی نے کیے ہیں, اس کے بعد جا کے میں نے ارادہ کیا چلو یار نکلتے ہیں. سمجھتے نہیں ہو بات کو, خرچہ بھی اگلا کر رہا ہے, اور ہمارے نخرے دیکھو. ورنہ جاپان کا تو ویزا بہت مشکل سے ملتا ہے. انہوں نے کہا مفتی صاحب ویزا بھیج رہا ہوں 100% لگے گا. پہلے تو میں اس لیے نہیں اپلائی کرتا, میں نے کہا ٹائم ضائع ہو گیا, ایمبیسی جاؤ, آؤ, جب میں نہیں جا رہا. انہوں نے اصرار کیا آؤ 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 اتنا, پھر میں ٹکٹ بھیج رہا ہوں, ویزا میں لگوا کے دے رہا ہوں, آؤ. اتنا اصرار کرنے کے بعد جا کے میں نے اوکے کیا, چلو ٹھیک ہے. یہ اسٹائل مولویوں کے علاوہ کسی مذہبی اسکالر جو مسلم اسکالرز ہیں ان کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ اسٹائل بولو نہیں. میں نے کہا چلو اتنا, واقعی میرے دل میں بھی یہی تھا, مجھے میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا جانے کا.
میں نے کہا جائیں گے, ویزا لگوا دیں گے, بعد میں کبھی موقع دیکھیں گے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, اتنا اصرار کر کے بلایا. پھر وہ جو آسٹریلیا گیا ہوں, وہاں سے جو آسٹریلیا جنہوں نے بلایا ہے وہ باقاعدہ جاپان مجھے گھسیٹنے کے لیے آ گئے میرے ساتھ, تمہارا باپ بھی جائے گا آسٹریلیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو وہ مجھے یاد آیا کہ یار ہم تو سوچتے تھے ملا کی دوڑ کہاں تک, اور ابھی بھی کئی ملک ایسے ہیں جن کو میں نے ڈیلے کیا ہوا ہے, جو مجھے کینیڈا بلا رہے ہیں, 10 سال سے بلا رہے ہیں کینیڈا. نہیں آئی میرا خیال ہے, انویٹیشنز آئی ہوئی ہیں کینیڈا کی, ہم لفٹ. اب تو میں ان کا میسج نہیں دیکھتا کہ غصے نہ ہو جائیں, وہ صاحب یار کیا کر رہے ہو یار, آپ کو کب سے بلا رہا ہوں میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں آئے گی بھی نہیں. تو کب سے بلا رہے ہیں کینیڈا, میں نہیں آ رہا, جاؤں گا میں لیکن جائیں گے یار, ابھی ٹائم نہیں ہے. ابھی یو کے کتنے انویٹیشنز آئی ہوئی ہیں, سٹائل ہی الگ ہے, جائیں گے ابھی ٹائم. سمجھ رہے ہو بات کو, جلدی سے مزہ آ رہا ہے نا, تھوڑا مزہ آ رہا ہے. شف والی سرکار اللہ اس کو ہدایت دے, وہ بھی بہت ٹریولنگ کرتا ہے لیکن 2 نمبر طریقے سے, پھونکے لگا کے نا لوگوں کو الو بنایا, اس کے تو ہوا نکالتی ہے اقرار الحسن نے موقع. خیر تو اور جو رسک کی بات تھی, تو یہ جو ماربل والی ٹائل سے مجھے یاد آیا, تمہارا ماربل کا بزنس ہے, تم کم وقت ایک شادی بھی نہیں کر رہے. تو ہمارے پاس تو جب میں مدرسے میں لگا ہوں بہت محدود تنخواہ تھی, ہم نے کہا چلو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, شادی. بہت محدود, ہمارے استاذ نے بول دیا اتنی ملے گی جتنے میں گزارا ہو جائے. تو ہم نے کہا گزارے کے لیے بھی کافی ہے, تو ہم نے فوراً شادی کر لی. بچے بھی ہم نہیں روکتے, بچے بھی ہوئے. پھر ہم نے کہا چلو جہاں ایک ہوئی ہے وہاں, میرا نظریہ بن چکا تھا, میں نے پھر ایک اور کر لی, پھر ایک اور کر لی. تو اللہ نے رزق بھی دیتا چلا گیا, آمدن بھی بڑھتی چلی گئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو آپ کے سامنے الحمدللہ بیٹھا ہوا ہوں میں. تو اللہ پہ کچھ تھوڑا سا میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, ہم تو وہ صحیح توکل کرتے نہیں ہیں, ٹوٹا پھوٹا توکل کی نقل ہے, حقیقت میں توکل ہے نہیں, نقل اتاری ہے. تو اس نقل پہ اللہ نے اتنا دے دیا, تو تم بھائی صحیح طرح سے اللہ پہ توکل کر لو. ماربل کا تمہارا, مجھے تو غصہ آ رہا ہے, بندہ ہے کہاں, اس کو لاؤ چمبا پلیٹ کرو اس کو. تیرا ماربل کا بزنس ہے, ظاہر ہے 2 ٹائلیں تو نہیں رکھی ہوئی ہوں گی نا, کچھ دکان چھوٹی سی بھی دکان میں کچھ نہ کچھ ماربل تو ہوگا نا. وہ لکڑ کا کام والا تو حساب نہیں ہے نا, کہیں پتہ چل رہا ہے. ایک آدمی رشتہ لینے کے لیے گیا نا, لڑکی والوں نے کیا کرتے, لکڑیوں کا بزنس ہے. ارے بھائی بتانا کیا بزنس ہے, کھڑکیاں بیچتا ہے, دروازے بیچتا ہے, لکڑیوں کا بزنس. پتا چلا جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہے. تو ایسا نہ ہو آپ کا ماربل کا بزنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں سے 2 ٹائلیں چرا کے لائے ہیں اور کہیں, ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو ایسی صورت میں بہرحال آپ کا اگر ماربل کا بزنس ہے, تو میرا ہوتا تو میں تو پتہ نہیں پہلے ہی جاپان جا چکا ہوتا, اور میری سن 2005 میں اکٹھی 4 شادیاں ہو جاتی ہیں. تو میری تو لیٹ اس چکر میں ہوئی ہیں کیونکہ رشتہ دیتا نہیں تھا, اب جا کے چوتھی مکمل ہوئی ہے. اتنے میرے جیسے آدمی کی اتنے عرصے کے بعد جا کے چوتھی ہوئی ہے. حالانکہ کتنی افسوس کی بات ہے نا, جو آدمی اتنی ترغیبیں دے رہے ہیں, اب جا کے اس کی چوتھی مکمل ہوئی ہے. تو یہ سارا مسئلہ ہی روکڑے کا تھا, روکڑے کا مسئلہ تھا. تو آپ کو تو روکڑے کا مسئلہ ہی حل ہو گیا, ماربل کا بزنس ہے. تو میں نہیں کہتا کہ آپ کے ابا کو آپ کو روکنے کا حق ہے, ابا روکیں, محبت سے سمجھائیں, نہیں ہوتا تو شادی کر کے بتا دیں کہ ابا جیسے آپ میرے ابا ہیں, اب میں بھی اس کا ابا ہوں. تو پوتوں سے نا ابا کو فطری محبت ہوتی ہے, جب وہ پوتے کو دیکھیں گے نا, دادا کو بڑی محبت ہوتی ہے. یہ بہت اللہ نے پیارا رشتہ بنایا, نانا نانی دادا دادی کا. میری بھی نواسی آتی ہے نا, چھوٹی نواسی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں مجھے اپنے بچوں سے جتنی محبت ہے نا, میں اس سے بھی اتنی ہے. بلکہ اس میں ایک مزے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ رسپانسبلٹی ہماری نہیں, اپنے بچوں کی تو ٹینشن بھی ہم نے اٹھانی ہے نا. پوتے نواسوں کی ٹینشن آپ کی نہیں ہے, صرف محبت آپ دو ان کو. ٹینشن کون اٹھائے گا, اس کی ماں اور اس کا باپ. یہ ایک الگ سے سہولت اللہ نے دی ہے. تو جوانی میں دادا بنو, جوانی میں نانا بنو. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو اللہ نے بڑی محبت رکھی ہے پوتے نے, بڑی رونق ہے. یہ انٹرٹینمنٹ کا اس سے بہتر ذریعہ دنیا میں کوئی ہے نہیں. دیکھا نہیں دادا دادی نانا نانی کیسے اپنے پوتے نواسوں کو, اور یہ سائنس کتنی ترقی کر لینا, نیچر چینج نہیں ہوتی. جاپانی عورت آج بھی پوتے نواسوں کو ترستی ہے, مرد بھی ترستا ہے. نتیجہ کیا, گڑیا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں پھر وہ, دادیوں کی گود میں ڈال پکڑائی ہوئی ہوتی ہے, چاہے وہ کتنی بڑی سائنٹسٹ ہو. تو نیچر تھوڑی چینج ہوتی ہے, انسان کو اولاد اور پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے چاہیے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, انجینئر ہو, صدر ہو, وزیر اعظم ہو. یہ چیزیں اس کو چاہیے, جیسے روٹی چاہیے نا. اب آپ سائنس ترقی کر کے اتنی آگے چلی گئی تو کیا آپ روٹی کھانا چھوڑ دے؟ روٹی تو چاہیے بھائی, وہ چاہے برگر کی شکل میں ہو, چاہے ڈبل روٹی کی شکل میں ہو, گندم تو چاہیے اس کو, اناج اور غلہ تو چاہیے نا اس کو. نیچر تھوڑی کبھی بھی چینج ہوگی. تو جیسے بھوک کے وقت اس کو کھانا چاہیے, اسی طرح میرے بھائی اس کو ایک ٹائم کے بعد اولاد چاہیے, اور جب بوڑھا ہو جائے تو پوتے نواسے چاہیے اس کو. یہ فطرت چینج نہیں ہو سکتی. تو جو ماربل کا بزنس کر رہا ہے وہ ابا کو محبت سے سمجھائے. ابا پھر بھی نہ شادی کرنے دیں تو کر کے بتا دے ابا ہو گئی ہے. کیا کریں گے ابا, چمبے لگائیں گے, تو کھا لو ابا کا چمبا. میں نے بتایا بےزتی صرف اس وقت تک محسوس ہوتی ہے جب تک عزت ہو. جب تھوڑے دنوں میں عزت ختم ہو جائے گی تو بےزتی فیل ہونا بھی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. یہ جملہ یاد رکھو.